إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم محترم حاضرین، نکاح اور شادی بیاہ ایک سماجی اور معاشرتی ضرورت ہے۔ یہ سنت انبیاء ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے زندگی کے تمام امور کے سلسلے میں ہمارے لیے اسوہ اور رہنمائی چھوڑی ہے، اسی طرح سے شادی بیاہ اور نکاح کے تعلق سے بھی بڑی مکمل رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور جو بہت ساری غلط رسمیں رائج ہو گئی ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، ان کی اصلاح کی جائے تاکہ نکاح آسان ہو۔ معاشرے اور سماج کے اندر جب نکاح آسان ہوگا تو اس کے بہت اچھے ثمرات پڑیں گے، اور نکاح جب مشکل ہوگا تو طرح طرح کی سماجی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نکاح کی ترغیب دی گئی ہے، نکاح کو آسان بنانے کی تاکید کی گئی ہے، اور اس سلسلے میں عملی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ یہ روایت حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس کی تخریج امام بخاری نے اپنی کتاب میں کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے، تو ایک خاتون آئیں اور انہوں نے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ آپ نے کہا کہ کچھ مہر میں دینے کے لیے لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، غریب آدمی ہوں۔ آپ نے کہا التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ تلاش کرو، مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز تلاش کرو، چاہے لوہے کی ایک انگوٹھی کیوں نہ ہو۔
وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ. راوی کہتے ہیں فَذَهَبَ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. گئے اور خالی ہاتھ واپس آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں قرآن کی کون کون سی صورتیں یاد ہیں، کون کون سی صورتیں تم نے سیکھی ہیں؟ تو انہوں نے چند صورتوں کا نام بتایا. تو آپ نے کہا زوجتکھا بما معک من القرآن، کہ میں نے ان کی شادی تمہارے ساتھ کر دی اور قرآن کی یہ صورتیں ان کو سکھا دینا، یہی تمہارا مہر ہے. یہ تعلیم قرآن یہی تمہارا مہر ہے، اور شادی ہو گئی. بہت ہی آسان سی چیز ہے، اور آج رسم اور رواج کی وجہ سے اس کو بہت مشکل بنا دیا گیا ہے. بہت ساری رسمیں ہیں. منگنی کے وقت رسم ہوتی ہے. منگنی کیا، پیغام دے دیجئے، بات ختم ہو گئی. رشتہ اگر مناسب ہے طے ہو جائے گا. اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ لڑکی کی طرف سے پیغام جائے. لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکے کی طرف سے پیغام جائے گا تو یہ ہماری بے عزتی ہو جائے گی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پیغام چاہے لڑکی کی طرف سے جائے چاہے لڑکے کی طرف سے جائے. آج کل بڑی بھاری بھرکم تقریبات منگنی کے موقع پہ ہو جاتی ہیں. اس میں غریب بچی کی شادی ہو سکتی ہے جتنا منگنی میں خرچ کر دیتے ہیں. سب ہندوانہ رسم ہے، وہاں تلک ولک ہوتا ہے. مسلمانوں میں کہاں سے یہ چیز آ گئی؟ دوسری بات، بنیادی جو چیز ہے کہ شادی بیاہ کے سلسلے میں معیار کس چیز کو بنانا چاہیے؟ دینداری اور اخلاق کو بنانا چاہیے. آج کل ہم لوگوں نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دولت ہے کہ نہیں، پیسہ ہے کہ نہیں، کمائی ہے کہ نہیں، یہ سب چیزیں معیار بن گئی ہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ ان لم تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. آپ نے کہا تھا کہ اگر ایسا رشتہ آ جائے جو دین اور اخلاق کے لحاظ سے مناسب ہو تو اسے قبول کر لو. ایسا اگر نہیں کرو گے تو بڑا فتنہ اور فساد سماج کے اندر پیدا ہوگا. ترجیحات بدل جائیں گی، مادہ پرستانہ رجحان فروغ پائیں گے. مال دولت ہی کو آپ اگر ترجیح دیں گے تو وہی چیز لوگوں کے لیے معیار بن جائے گی. دینداری کو نظر انداز مت کرو، اخلاق کو بنیاد بناؤ، سیرت کو بنیاد بناؤ. تو رشتے کا جو انتخاب ہے وہ دین اور اخلاق کی بنیاد پر ہونا چاہیے. پیغام کے لیے کسی طرح کی کسی فضول رسم کی کوئی ضرورت نہیں. اب ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے غریب بچیوں کی شادی دشوار ہو گئی ہے وہ جہیز کا مسئلہ ہے. جہیز ایک غیر اسلامی چیز ہے اور ایک سماجی لعنت ہے اور ہندوانہ رسم ہے. اور اس کی وجہ سے آپ جائزہ لیجئے تو معلوم ہوگا کہ ہر سال ہزاروں خواتین کی موت ہو جاتی ہے جہیز کی وجہ سے. کتنی خودکشیاں ہو جاتی ہیں، جلا دیا جاتا ہے. مسلم سماج میں بھی ایسا ہونے لگا. ابھی جو دردناک واقعہ پیش آیا، چونکہ ویڈیو وائرل ہو گئی، سب لوگ جان گئے، اس کے اوپر بہت تبصرے ہو رہے. ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. یہ انتہائی بری سماجی لعنت ہے. اس کے خلاف ملک کے اندر قانون بھی موجود ہے، لیکن ظاہر ہے کہ صرف قانون سے اصلاح نہیں ہوتی ہے. اصلاح جو ہوتی ہے جب تک ذہن کی تعمیر نہیں ہوگی، ذہن سازی نہیں ہوگا، سوچ جب تک نہیں بدلی جائے گی، اس وقت تک سماجی برائیاں ختم نہیں ہوتی. یہ انتہائی شرم کی بھی بات ہے کہ ایک نوجوان ایک لڑکی سے شادی کرتا ہے، اس کو لے کے اپنے گھر آتا ہے اور سامان سب لڑکی کے یہاں سے آئے گا. بھائی سب ذمہ داری تو لڑکے کی ہے.
الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. مردوں کو سرپرست بنایا گیا ہے، ذمہ دار بنایا گیا ہے، گھر کا سربراہ بنایا گیا ہے، ان کی ساخت بھی مضبوط ہے، وہ جو کچھ کر سکتے ہیں عورتیں نہیں کر سکتی ہیں. اور خاص طور سے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ کہ مالی ذمہ داری ان کی ہے، ہر طرح کی مالی ذمہ داری مرد کی ہے. تو گھر کو بسانا، گھر کا انتظام کرنا اپنی حیثیت کے مطابق یہ مرد کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری. ہر چیز وہ سسرال سے آ رہی ہے اور فہرست بڑھتی جا رہی ہے، اور مالدار لوگ ایک ایک چیز بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، نمائش ہوتی ہے کیا کیا دیا ہے. انتہائی قبیح یہ سماجی روایت ہے، اس کے خلاف مہم چلانی چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے. اسلامی شریعت میں جہیز نہیں ہے، اسلامی شریعت میں وراثت ہے. لڑکی کا جو وراثت کا حق ہے وہ دینا چاہیے، بہن کا جو وراثت کا حق ہے وہ دینا چاہیے. تو اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا اور ایک سماجی لعنت اختیار کر لیا. جہیز کے نام پر گناہگار بھی ہوتے ہیں، اور جو چیز فرض ہے، جس کو قرآن مجید میں لازم قرار دیا گیا ہے، سب کا حصہ متعین کیا گیا ہے، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی. وہ اعلان کیا ہے قرآن نے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. والدین اور رشتہ دار جو کچھ ترکہ چھوڑ کے جاتے ہیں اس میں مردوں کا بھی حق ہے، اس میں عورتوں کا بھی حق ہے. یہ تو اسلام کا ایک امتیاز ہے کہ اس نے عورتوں کے مالی حقوق متعین کیے ہیں. عورت کو شادی کے موقع پہ مہر ملتی ہے، مورث کا انتقال ہو جائے اسے وراثت ملتی ہے، وہ اپنے مال کی مالک ہیں. تو وراثت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور جہیز کو اختیار کر لیا. معاملہ الٹنے کی ضرورت، جہیز کو چھوڑ کے وراثت دیجیے. عورتیں بھی بااختیار ہوں گی، وہ بھی صاحب حیثیت ہوں گی. تو یہ جو جہیز کی لعنت ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. مشرق وسطیٰ میں لڑکی کے والدین کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا ہے، سب انتظام لڑکے والوں کو کرنا پڑتا ہے، پورا انتظام انہی کو کرنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں بر صغیر میں سب الٹا ہو رہا ہے. رشتہ طے ہو گیا، سادگی کے ساتھ چند آدمی جائیں، مسجد میں نکاح ہو جائے، رخصتی کرا لیں، بات ختم ہو جائے. یہ جو بارات کا سسٹم ہے، زبردستی کے مہمان جاتے ہیں دوسرے کے گھر بھوکے پیاسے کھانا کھانے کے لیے، یہ غیر اسلامی روایت ہے. اسلام میں تو ولیمہ ہے، آپ شادی کیجئے اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کیجئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا آپ نے اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو، ولیمہ سنت ہے. تو لڑکی کے یہاں جاتے ہیں دعوت کھانے کے لیے، وہ پہلے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ باراتیوں کی خاطر اچھی ہونی چاہیے، تھوڑی سی کمی ہوگی ناراض ہو جاتے ہیں. یہ عجیب و غریب بات ہے. آپ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھر بلائیے، کھلائیے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. آپ دوسرے کے یہاں مان نہ مان میں تیرا مہمان، یہ کون سی روایت؟ یہ تو غیرت کے بھی خلاف بات ہے. اور لمبی چوڑی بارات جاتی ہے، 50 گاڑیاں جاتی ہے، نمائش ہوتی ہے. مسجد میں نکاح ہو، چند آدمی جائے، رخصتی ہو جائے، تو ایک تو جو بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے شامیانے کا اور شادی ہال کا اور ڈیکوریشن کا، وہ سب بچ جائے گا. کسی غریب کی شادی ہو جائے گی، کسی کی مدد ہو جائے گی، شادی آسان ہو جائے گی. تو بارات کے خلاف بھی مزاج بنانے کی ضرورت ہے. بارات لے جانے کا رواج ختم ہونا چاہیے. مسجد میں نکاح کیجیے. اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان کرو، مسجدوں میں نکاح کرو. اگر یہ رائج ہو جائے کہ مسجد میں نکاح ہوگا، سادگی کے ساتھ نکاح ہوگا، تو یہ جو بارات و رات کا جھمیلا ہے سب ختم ہو جائے گا. ولیمہ کیجیے اپنی حیثیت کے مطابق. بہت ساری غلط رسمیں شادی بیاہ کے تعلق سے رائج ہو گئی ہے، ان کے خلاف جہاد کرنے کی ضرورت ہے.
ان کے خلاف اصلاحی تحریک چلانے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں جن لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں اس میں ایک تو علماء کی ذمہ داری ہے۔ علماء بیداری پیدا کریں، اپنی تقریروں میں، اپنے خطبات میں، اپنی تحریروں میں، اپنے دروس میں مزاج بنائیں، جو اس طرح کی سماجی خرابیاں ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائیں، لوگوں کے اندر بیداری پیدا کریں، سنت کے مطابق شادی ہو، سادگی کے ساتھ شادی ہو، ان تمام رسموں کو ختم کیا جائے۔ نہیں مانتے ہیں لوگ تو ایسی شادیوں کو بائیکاٹ کیا جائے، سمجھایا جائے، مزاج بنانے کی کوشش کی جائے، اور اس کے باوجود بھی نہیں سنتے ہیں تو اہل علم کو یہ چاہیے کہ ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کیا جائے جہاں خلاف شریعت کام ہوتا ہے، رسم اور رواج اور فضول خرچی اور اسراف، ان سب چیزوں کا جہاں ارتکاب ہوتا ہے وہاں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ دوسری ذمہ دار مالدار لوگوں کی ہے، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، وہ اگر سادگی کے ساتھ شادی کریں گے تو مثال بنے گی۔ غریب آدمی کرے گا تو لوگ کہیں گے اس کے پاس تو ہے ہی نہیں، کیا کرے گا؟ لیکن جس کے پاس حیثیت ہے وہ سادگی کے ساتھ شادی کرے، وہ اپنی لڑکی کی شادی کرے اور اعلان کرے کہ میں اسے جہیز نہیں دوں گا لیکن وراثت میں اس کا جو حصہ ملے گا۔ مالداروں سے مثال قائم ہوگی، صاحب حیثیت لوگوں سے مثال قائم ہوگی، جو خرچ کر سکتے ہیں، غلط طریقے سے نہیں کر رہے ہیں، ان کے ذریعے سے مثال قائم ہوگی۔ تو مالداروں کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اہل ثروت ہی غلط مثالیں قائم کر رہے ہیں، ایک ایک چیز بڑھتی جا رہی ہے، لسٹ بڑھتی جا رہی ہے، نئی نئی چیزیں سب داخل ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے کچھ کھٹیا مچھیا دے دیا، کچھ بستر استر دے دیا، اب تو صاحب کیا ہے کہ وہ واشنگ مشین بھی جا رہی ہے اور فریج بھی ہے، گاڑی بھی دی جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، برابر اس کے اندر اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ من سن سنتن سیئتن فعلیہ وزرہا ووزر من عمل بہا الی یوم القیامہ۔ غلط چیزوں کی جو ابتدا کرے گا اس کا وبال اس کے سر پر ہوگا، اور اس کو دیکھ کر کے جو لوگ بھی اس کی نقل کریں گے تو ان کا وبال بھی اس کے سر پر ہوگا۔ نیک کام کی ابتدا کریں گے نیکی ملتی رہے گی، غلط کام کی بنیاد ڈالیں گے تو گناہ میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ بڑا بھیانک مسئلہ ہے یہ جہیز وغیرہ کے جو مسئلہ ہے، بہت بھیانک ہے۔ نہ جانے کتنی غریب بیٹیاں ہیں بیچاری کی شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں، اور غریب باپ اگر شادی بھی کرتا ہے تو کس طرح سے کرتا ہے کہ قرض کے بوجھ کے نیچے دب جاتا ہے، زندگی بھر سود دیتا رہتا ہے، جائیداد بک جاتی ہے، گھر بک جاتا ہے۔ کس کے اوپر وبال ہوگا اس کا؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ مسلمان جن کو ایک مثال قائم کرنی چاہیے دوسروں کے سامنے، وہ خود جو ہے اس سماجی برائی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اور تیسری جو ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری، اور جن سے امید ہے، وہ ہمارے نوجوان ہیں۔ پتہ نہیں کیوں بوڑھے لوگ لالچی ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، جانے کے کگار پہ ہیں، لیکن لالچ نہیں ختم ہوتی۔ نوجوانوں کو ہمت کرنی ہوگی، نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا، نوجوانوں کو اعلان کرنا ہوگا سادگی کے ساتھ ہماری شادی ہوگی، بارات نہیں جائے گی، جہیز نہیں لیں گے، مسجد میں نکاح ہوگا، کوئی غلط رسم نہیں ہوگی، فضول خرچی نہیں ہوگی۔ نوجوان یہ کام کر سکتے ہیں، اور نوجوان یہ فیصلہ کر لیں تو اس سماجی برائی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور مثالی شادیاں ہو سکتی ہیں، اور اللہ کا شکر ہو رہی ہے۔ آج ہمارے نوجوان اس طرح کی مثالیں قائم کر رہے ہیں۔ امید اگر ہے تو نوجوانوں سے ہے، وہ ہمت کریں گے، وہ فیصلہ کریں گے، وہ اس برائی کو ختم کریں گے، اس لعنت کو ختم کریں گے، اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، اس کے خلاف جہاد کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑی سماجی ضرورت ہے، یہ نوجوانوں کو یہ کام کرنا ہے، ان کو یہ ذہن بنانا۔ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، ہمارے لیے صحابہ کرام نمونہ ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر تھے، ہجرت کر کے مدینہ آئے، مواخات قائم ہوئی،
ایک انصاری ایک مہاجر اللہ کے رسول نے ان کے درمیان مواخات قائم کی، بھائی بھائی بنایا، اور اتنی محبت تھی کہ انصاری اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن کے جو انصاری بھائی تھے انہوں نے کہا کہ میں ایک دولت مند انسان ہوں اور آدھی دولت تمہیں دے دیتا ہوں، اور کہا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، تم شادی کر لو اس سے۔ انہوں نے کہا بارک اللہ فی مالک و اہلک، اللہ آپ کے مال میں، آپ کے اہل و عیال میں برکت دے، مجھ کو تو بس بازار کا مارکیٹ کا پتہ بتا دیجئے کہ یہاں کا مارکیٹ کدھر ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے آنا جانا شروع کیا، اور چند دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے کے اوپر خوشبو کے نشانات دیکھے، تو آپ نے کہا مبارک ہو۔ آپ نے اندازہ کر لیا شادی کی ہے، آپ نے کہا مبارک ہو، اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا صحیح۔ اب آپ دیکھیے مدینہ کی آبادی اس وقت کوئی بہت بڑی نہیں تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے نکاح کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر نہیں ہوئی، اور آپ کو کوئی شکایت بھی نہیں ہوئی کہ مجھ کو کیوں نہیں بلایا۔ آج تو امام صاحب ناراض ہو جائیں گے، مجھ کو بلایا نہیں، نکاح کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ آپ نے کہا مبارک اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو۔ تو ہمارے لیے نمونہ یہ لوگ ہیں، ہمارے نوجوانوں کے آئیڈیل یہ لوگ ہیں، ہمیں اس طرح سے شادیاں کرنی چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ جتنے بھی بغیر شادی کے لوگ ہیں سب کی شادیاں کرو۔ ایم کہتے ہیں من لا زوج لہ، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، جو اکیلا ہے، جس کا جوڑا نہیں ہے، بغیر شادی کے ہے، وہ ایم ہے۔ تو فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو بھی بن شادی کے لوگ ہیں ان کی شادیاں کرو۔ اور اتنا ہی نہیں، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تمہارے غلام، تمہاری باندی، اس میں بھی جو شادی کے لائق ان کی بھی شادیاں کرو۔ اس زمانے میں رواج تھا غلامی کا، تو لوگوں کے پاس غلام بھی ہوتے تھے، باندیاں بھی ہوتی، ان کی بھی شادی کی ترغیب دی۔ اور ایک رکاوٹ کیا لوگ محسوس کرتے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، ابھی کہاں شادی کروں گا، مال دولت آ جائے تب شادی کروں گا، ابھی میری نوکری نہیں لگی ہے، ابھی تو میں ملازمت نہیں کر رہا ہوں۔ تو اس کا بھی علاج جو ہے قرآن نے بتا دیا، اِن یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ غریب ہے مت گھبراؤ، اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار بنا دے گا۔ مال و دولت میں برکت کا ایک ذریعہ شادی ہے۔ ایک صاحب غریب تھے، اللہ کے رسول سے آپ نے کہا شادی کر لو، شادی کر لیا، پھر حالات نہیں ٹھیک ہوئی، پھر ایک سے کہا ایک اور کر لو، پھر آئے کہا کہ ابھی ویسے، کہا ایک اور کر لو۔ اب جو شادی کیا تو وہ ایک بڑی خاتون مالدار تھیں اور بہت ہی خوشحالی آ گئی اور اللہ کا فضل ہی فضل ہو گیا۔ تو اس سے نہیں گھبرانا چاہیے، یہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر آدمی اپنی روزی لے کے آتا ہے۔ کچھ لوگ اولاد سے ڈرتے ہیں، بہت زیادہ بچے ہو جائیں کیسے کھائیں گے، قتل کر دیتے تھے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وایاکم، اپنے بچوں کو فقر اور فاقہ کے ڈر سے قتل مت کرو، روزی تو ہم دیتے ہیں، تم کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں۔ تو یہ بھی فرما دیا ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ غریب ہے تو مت گھبراؤ، اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ کے پاس تو بہت ہے، بے حد و حساب ہے، جس کو چاہے گا دے گا، اپنے علم کی بنیاد پر، حکمت کی بنیاد پر، مصلحت کی بنیاد پر۔ آپ نے دیکھا ایک رواج تھا زمانے جاہلیت میں کہ وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، عار سمجھتے تھے، بچی کی پیدائش اپنے لیے عار سمجھتے تھے کہ یہ تو گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتی، یہ تو جنگ نہیں کر سکتی۔ اچھا، یہ چیز جو ہے قتل اولاد آج بھی رائج ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے، پڑھے لکھے لوگ جنین کا قتل کر دیتے ہیں۔ ٹیسٹ سے معلوم ہو گیا کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے تو اس کو ضائع کر دیتے ہیں کہ اس کی شادی کے انتظام کرنا پڑے گا، جہیز دینا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا۔
یہ آج اس مہذب معاشرے میں جو کہ تعلیم یافتہ کہا جاتا ہے اس کے اندر قتل جنین کے واقعات ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے بعض علاقوں میں پرسنٹیج کم ہو گیا ہے لڑکے اور لڑکیوں کی پیدائش کا، لڑکیوں کو مار دیتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا مقابلہ کرنا اسلام کے ذریعے سے، اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے، تو آج اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ نکاح کو آسان بنانے کی تحریک چلائی جائے، سادگی کے ساتھ نکاح کی تقریبات ہو اور اس سلسلے میں مثالیں قائم کی جائیں۔ اللہ خیر اور برکت دینے والا ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی شادی بیاہ کی تقریبات کو انجام دیں گے، اللہ تعالیٰ برکت سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ خیر سے نوازے گا۔ دین کو بنیاد بنائیے، دینداری کو بنیاد بنائیے، آسان نکاح کیجئے، جہیز کو ختم کیجئے، بارات کو ختم کیجئے، غلط رسموں کو ختم کیجئے، اور نکاح کا جو اسلامی تصور ہے، اس کی جو اسلامی تعلیمات ہیں، ان کو عام کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان نازک حالات میں اس سماجی اصلاح کی ہمیں توفیق دے، سادگی کے ساتھ نکاح کی تقریبات منعقد کرنے کی ہمت اور اس کا حوصلہ دے، نمونے کی شادیاں ہوں، اور خاص طور سے علماء، مالدار اور نوجوان اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔